السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وہ ایک شخص جس کے ارد گرد پورے ملک کی ساری سیاست گھوم رہی ہے، وہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے چلیں، پاکستان کے تمام جو بڑے ہائی کورٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں، لوور کورٹس کے حوالے سے بات کریں، نیب کی بات کریں، ایک بڑی تعداد میں جو اکثریتی میڈیا ہے اس کی بات کریں، ہر جگہ کے اوپر ایک ہی شخص کے ارد گرد جو تمام سٹوریز گھوم رہی ہیں، اس شخص کا نام ہے عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، فارمر پرائم منسٹر۔ آج جو ہے 3-4 مقدمات میں ان کی پیشی تھی۔ ایک مقدمے کے اندر ان کی جو ضمانت کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ رات کو 8 بجے ان کو ان پرسن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہونا ہے، پروٹیکٹیو بیل لینی ہے، نہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی گرفتاری جو ہو جائے گی، وہ تو آئین اور قانون کے مطابق یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست، جس میں ہماری دعا تھی، دعا ہے ابھی بھی کہ استحکام پیدا ہوگا، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ہم انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں، لڑائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دونوں اطراف سے جب بیانات سن رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سابق پرائم منسٹر عمران خان، ہم نے دیکھا ان کا خطاب سنا جو آج کل روٹین کے اندر وہ کر رہے ہیں ڈیلی بنیادوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر جو ہے ملک کے اندر آپ لوگ تیار ہو جائے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے۔ اس کی ایک وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو آئینی اعتبار سے الیکشنز ہونے تھے وہ ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور موجودہ حکومت ہے ہر طرح کا جو کلیہ استعمال کر رہی ہے کہ کس طرح پوسٹ پون کیا جائے ان الیکشنز کو۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور آج بھی آپ کو بتائیں گے آپ کی یاد دہانی کے لیے اور ان اداروں کی یاد دہانی کے لیے، خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن ہی کی ہے کہ ملک کے اندر جو الیکشن کروانے ہیں۔ آرٹیکل 220 بہت واضح ہے۔ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے ناظرین 32 دن گزر گئے ہیں، اور باقی رہ گئے ہیں 58 دن جو 90 دن کی مدت ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو 28 دن گزر گئے ہیں تحلیل ہوئے، اور باقی رہ گئے ہیں 62 دن، لیکن ابھی تک دور دور ہمیں کوئی ایسی نہ خبر سنائی دے رہی ہے، نہ کوئی ایسے حالات و واقعات بنتے دکھائی دے رہے ہیں جس سے یہ لگے کہ موجودہ حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کروانے کے اندر سنجیدہ ہیں۔ ایک خبر الیکشن کمیشن سے آ رہی ہے، ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اس کی نظر ثانی ایک پٹیشن تیار کی جا رہی ہے۔ اب وہ پٹیشن کے اندر کیا آرگومنٹ پیش کریں گے کہ ہم یہ الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ وجوہات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی، چودھری صاحب دیکھیں، اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ کو بولا پیسے چاہیے، وزارت خزانہ نے آگے سے ٹھینگا دکھا دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا وزارت داخلہ کو جناب اعلیٰ سیکورٹی چاہیے، ملک کے اندر حالات و واقعات اس طرح کے آج اتنا کنے 100 ارب اکٹھا کر لیا تو دے دے انہوں نے بھی۔ اچھا سن لینا پہلے، وہ وزارت داخلہ نے کہہ دیا کہ سوری ہم وی آر بزی۔ اس کے علاوہ بعد وزارت دفاع کی طرف ایک خط لکھا گیا۔ ظاہر ہے سینسٹیو کچھ پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں احساس، وہاں پہ اندر باہر آپ کو سیکورٹی زیادہ بیف اپ کرنی ہوتی ہے، وہاں سے بھی جو جواب منفی کے اندر آ گیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانا ہے ایگزیکٹو کی مدد کے ساتھ؟ ایگزیکٹو جو ہے بالکل کسی طرح کی مدد نہیں کر رہا۔ تو سر بتائیں ہمارے سکندر سلطان راجہ صاحب کیا کریں؟ آپ کا مطلب وہ مجبور بیٹھے ہوئے؟ سر اور کیا ہے؟ اگر مجبور نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں تو ریئلی ہیو سٹارٹڈ فیلنگ فار ہم۔ بھائی یہ کوئی تماشا، ان تو پھر وہ ضمنی الیکشن کس طریقے سے کرا رہے ہیں؟ وہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں فیزز کے اندر، تھوڑی تعداد کے اندر کو 15-20-30 ہو گئے۔ نہیں اس طرح نہ کریں، فیزز کے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسپلیسٹ ٹرم سے پوچھا الیکشن کمیشن پہ، بھئی آپ الیکشن کا آرڈر دیا تھا تو آپ کیا کرتے پہ؟ جی وہ ہم تو مشورہ کر رہے ہیں، ہم عدالت نے یہ حکم دیا تھا، گورنر سے مشورہ کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سارے اندر ہو جائیں گے، دے ول فیس دی میوزک۔ جو کوئی بھی آئین اور قانون سے باہر جا کے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ بچ نہیں سکے گا، دس از ویری کلیئر۔ چلیں ہم جو آج کی بڑی سٹوری ہے، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے وہ یو کے سے آئے تھے اسپیشل جہاز کے اندر، پرائم منسٹر کے جہاز میں گئے تھے، اور پرائم منسٹر کے جہاز کے اندر بیٹھ گیا بالکل زبردست انداز سے۔ مجھے لگ رہا آج جب میں دیکھ رہا ہوں تو ان کا نیشنل اسمبلی کے اندر وہ ڈائز رکھ کے نا جو روٹین کے اندر بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہی انداز تھا۔ انہوں نے آج پاکستان کے اندر لگتا ہے کوئی 4-5 سال کے بعد اپنی دوبارہ خواہش پوری کی ہے، بجٹ پیش کر دیا۔ اس بجٹ کا نام ہے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023۔ اس بل کی وجہ سے ملک کے اندر 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔
जो टैक्सेस हैं उसमें जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। लग्जरी अशिया के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स की जो शरह है 17 से 25% कर दी गई है। इसी तरह सरिया, सीमेंट और खास तौर पर जो एयर टिकट्स हैं वो 20% मेरे ख्याल में बढ़ गई हैं। मेरे चौधरी साहब, ये जो एयर टिकट्स हैं ये बात करते हैं, हमने बुलाया है शब्बर जैदी साहब को कि वो फॉर्मर एफबीआर के चेयरमैन, और आपको पता है कि बगाए वो हमारे प्रोग्राम में हमें जो है हमारी मदद करते रहते हैं मुल्क की मईशत को समझने के हवाले से। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो बजट आगे ये जो बजट पेश हो गया है 170 अरब के नए टैक्सेस, आम लोगों की समझ के लिए काइंडली इसको थोड़ा सा अनपैक कर दें कि ये किस तरह ये इंप्लीमेंट होगा और कौन कौन सा तबका, कौन कौन सा सेक्टर इससे ज्यादा मुतासर होगा। देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, टैक्स दो तरह के होते हैं। एक टैक्स होता है जो अशिया की कीमतों पर लगता है और एक टैक्स होता है जो आमदनी पे लगता है। अगर किसी मईशत को आपने सही करना है तो अशिया का टैक्स कम किया जाता है और आमदनी में टैक्स बढ़ाया जाता है। ये जो टैक्स लगा है ये जनरल सेल टैक्स है जो अशिया पर लगा है, जो चीजों की परचेज पे लगा है। तो उसका रेट, उसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं, उसका रेट 17% है जो ऑलरेडी बहुत हाई है। उस 17% को बढ़ाकर 18 कर दिया गया है। तो आप ये समझें कि हर चीज की कीमत जो है वो तकरीबन, आप इसको इस तरह ले लें, तकरीबन 7 से 8% बढ़ जाएगी उन चीजों की कीमत जितनी जो उन्होंने जिन पे ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। ये सेल टैक्स का आपने परसेंटेज उस तरह बढ़ा लिया तो ये किसी भी माशरे के लिए बदतरीन टैक्स है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ये 5, 6, 8 दिन से बैठे हुए टैक्स लगा रहे हैं, 170 की टैक्स लगा रहे हैं। अगर इन्होंने ये 17 से 18 ही करना था तो यार ये तो एक 5 मिनट का काम है, ये सेक्शन ऑफिसर कर देता है। ये तो एक पाकिस्तान का सेक्शन ऑफिसर, मुझे आप कहें कि नहीं मुझे 5 टैक्स करना है, 50 उसको डबल करना है, आप रेट को डबल कर दें। टैक्स ये थोड़ी होता है कि आप पैसे रिकवर करने के लिए तरीका अपना लें। टैक्स वो होता है कि इस तरह लगाया जाए कि जो देने वाला है उसकी सकत में है, आप आमदनी से ले रहे हैं, सही लोगों से ले रहे हैं। तो ये जो कुछ इन्होंने किया है ये बदतरीन और नालायक तरीन टैक्स है, इसको इस तरह मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा शब्बर जैदी साहब, ये जो सीमेंट के ऊपर वो मैं पढ़ रहा था, जो एक्साइज ड्यूटी है वो पर केजी 2 रुपए बढ़ा दी गई है। अब सीमेंट तो बेचारे किसी गरीब आदमी ने भी छोटा सा घर बनाना है, चले बड़े लोग तो फार्म हाउसेस बनाते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये अभी मैं बताता हूँ एक बात, देखो बड़ी सिंपल सी बात है खावर साहब। बात ये है कि इनसे टैक्स की एक्सपेंशन नहीं हो रही। टैक्स में नए लोग नहीं आ रहे, लोग आमदनी पे टैक्स नहीं दे रहे। अब ये क्या करते हैं, ये बैठ के शाम को एफबीआर वाले को बोलते हैं कि क्या चीज बिक रही है और किस चीज की ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो पिछली गवर्नमेंट के दौरान में सीमेंट ने एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाई थी पाकिस्तान में और सीमेंट की एक्सपोर्ट तक चले गए थे। अब उन्होंने कहा सीमेंट पे अच्छे पैसे बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो इससे पैसे पकड़ लो। ये एक्चुअली दुकानदार है, ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। इनकी सोच दुकानदारों वाली है बेसिकली। ये आप इसको समझे कि ये मतलब आप बड़ी मंडी तो अच्छा बाजार है, ये समझ के आप बस क्या बोल रहे हैं, क्या अच्छा चौधरी साहब, ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन नाजरीन आपके कमेंट के लिए, ये चूंकि वो इंडस्ट्री आपको पता है, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 40 इंडस्ट्रीज अटैच्ड हैं। तो सबसे बुनियादी जो एक अंसर इस्तेमाल होती है, एक चीज इस्तेमाल होती है घर बनाने में, वो तो सीमेंट है। सीमेंट महंगा हो गया, इसका मतलब है आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। अब वो इंडस्ट्री किस तरह ये बर्दाश्त करेगी बोझ, आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। जी चो साहब। शब्बर जैदी साहब, एक तो आपको तो हम गुड न्यूज समझते हैं कि जब भी आप किसी शो में आते हैं, कहीं बात करते हैं, तो मुल्क में कोई पॉजिटिव चेंज की, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने की, आम आदमी के लिए कोई खैर की खबर या कोई बरकत का दरवाजा खुलने की बात करते हैं, तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू। हैविंग सेड दिस, आपने कहा कि वो देखते हैं कि कौन सी चीज खरीदी जा रही है, कि बिक रही है, तो उस पर और बोझ लाद देते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जिस कीमत पर जिसकी बोली लग रही है, कीमत लग रही है, वो है लोगों के जमीर। यह जमीर फरोशी जो है ना, वो आखिर तक पहुंची हुई है। तो अब उनके ऊपर तो आपने कोई टैक्स नहीं लगाया। ये तो एक लाइटर साइड पर मैंने आपसे कहा है। असल में आप ये बताएं, इन दीज सर्कमस्टांसेस जहां बड़े टावर्स बनाने वाले 95% लोग जो है बंद कर गए हैं, छोटी छोटी 4 मंजिला, 5 मंजिला, 3 मंजिला वाले अभी तक फील्ड में हैं, क्योंकि वो कहते चलो 2-4 करोड़ कम या ज्यादा
ہم کام کرتے جاتے ہیں. یہ بڑے جو ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں. انڈسٹری ساری بند ہے, پروڈکشن کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سیاسی استحکام کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں اس وقت صبح 9 بجے ہم نے خبریں دیکھنی شروع کی ہیں, اس وقت تک سوائے مارا ماری کے, عدم استحکام کے, اس کو پکڑ کو, اس کو اندر کر دو, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ تو آپ بتائیں کچھ. آپ پازیٹیو باتیں بتاتے تھے. میں آپ کو بڑا آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں, جو صاحب لندن میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں لو. اب وہ انہوں نے اپنے شوق میں گورنمنٹ لے لی. زرداری صاحب نے ان کو گورنمنٹ دلوا دی. اب جب وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ان سے یہ گورنمنٹ چلی نہیں, نہ چلنی تھی, کیونکہ جو ان کے پاس کوئی نسخہ نہیں تھا, اور جو ان کے پاس جو ان کا بیگیج تھا وہ ایک اور طریقے سے. تو اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ایکچولی ایک طریقے سے پاکستان کی جو دوسری قوتیں ہیں انکلوڈنگ پولیٹیکل گورنمنٹ, ان کو پولیٹیکل پارٹیز ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے ہمیں پھنسایا ہے اور پاکستان میں پرابلم ہماری آ گئی ہے, تو ہمیں کوئی ایگزٹ ڈور دکھائیں. یہ اس وقت گورنمنٹ نہیں کر رہے, یہ ایگزٹ ڈور دکھا رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. اب جو پاکستان میں لوگ نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہنا چاہیے ان کو, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات چیت سیٹل ہو اور الیکشن کی طرف ہم جائیں. کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں یہ آج فروری کی 15 تاریخ ہے, جون تک یہ کھینچنا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے, یہ خود بھی جانتے ہیں اس بات کو. تو اب بہتر یہ ہے کہ جب پنجاب کا الیکشن ہو اس کے ساتھ الیکشن کرائیں, جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کی آ جائے, اور پاکستان میں یہ جو ایک سیاسی کشمکش ہے یہ ختم ہو. کیونکہ یہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ معیشت نہیں چلا سکتے. یہ جو آج کا سو کالڈ بجٹ آیا ہے یہ بالکل کلیئر ہے, اور IMF والے جو واپس چلے گئے وہ ایسے ہی واپس نہیں گئے, وہ کچھ پیغام دے کے گئے ہیں. وہ پیغام ان کو چاہیے کہ پبلک میں لائیں کہ کیا پیغام دے کے گئے ہیں وہ لوگ. وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ بھائی جو ہمارا اگلا پروگرام ہے اس کے لیے آپ نیشنل کنسنسس دکھائیں ہمیں کہ تمام سیاسی قوتیں ساتھ میں ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں گے. تو یہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے. اب مگر IMF کے ساتھ کوئی پارٹی ڈیل نہیں کر رہی ہے, پاکستان ڈیل کر رہا ہے. تو پاکستان کو خدا کا واسطہ اپنی کریڈیبلٹی لوگوں کے ساتھ خراب نہیں کرنی چاہیے. اور اچھا زیدی صاحب جی بتائیے. وہ جو ہم خوشخبری سن رہے تھے کہ بھئی ایک ایفیکٹو میٹر آف فیکٹ اور ریزلٹ اورینٹڈ اکنامک ٹیم جو ہے وہ انسٹال ہوگی اور شبر زیدی اس کے پرائم منسٹر ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے, تو ادا کی ہوا وہ بھی ہاتھوں نکل گئی گل ہی آج ہے کوئی. دیکھیں بات یہ, میں کسی کی بات نہیں کرتا, مگر یہ جو چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں وہ بالکل انڈر ڈسکشن ہے, کوئی چیز ختم نہیں ہوئی. مگر اس کے لیے حسین صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہر پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ گفتگو جاری ہے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا ایک بہتر نتیجہ نکلے گا, اور وہ ہم اس کا انتظار کریں گے. کیونکہ یہ تقریباً ہر اسٹیک ہولڈر اس بات پہ یقین کر چکا ہے کہ ان کے بس کا کام نہیں ہے, اور ان کے جو ایکشن ہیں وہ بڑے مطلب جسے کہتے ہیں خراب ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی ڈیڈ نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی زندہ ہے, اور اس کے اوپر کام جاری ہے. اچھا شبر زیدی صاحب, ہماری دعا ہے اور میری خواہش ہے, ہم دعا کریں گے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی $2.9 ارب کے قریب فارن ایکسچینج ریزروز رہ گئے, وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. اب جو IMF کی ٹاکس ہیں وہ جو آئے چلے گئے, آنے والے 2-4 ہفتوں کے دوران اگر یہ معاملہ نہیں کسی جو ہے منطقی انجام تک پہنچتا تو پھر ٹیکنیکل ڈیفالٹ آلریڈی آپ کر چکے ہوئے ہیں, یہ جو $2-3 ارب ہیں یہ بھی آگے پیچھے ہو گئے. تو پھر خدا نخواستہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف تبصرے تجزیے ہم پڑھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, پھر کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. تو یہ جو IMF کی ٹاکس ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا اس کا کوئی انجام ہوتا ہوا, کوئی رزلٹ ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید اس ہفتے جو ہے IMF کے ساتھ ڈیل ہماری ہو جائے.
देखिए, पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारे पास $2.9 बिलियन है, मगर उसके सामने हमें $5 बिलियन के टर्म डिपॉजिट की लायबिलिटीज हैं जो एक्चुअली डिपॉजिट्स हैं। वो अब तो टेक्निकली हमारे पास पैसे तो नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत इदारा है वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे चुका है कि हमें डिफॉल्ट की तरफ से हर हाल में डिफॉल्ट से बचना है। अब सिर्फ जो बात खावर साहब रह गई है वो ये रह गई है कि माशी मसाइल में जब इंटरवेंशन होती है तो फिर वो उसके लोग गलत मतलब लेते हैं। तो इस वक्त जो सारी मेरे हिसाब से जो सारी जिसे कहते हैं ना कि बॉल जो है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में है, और वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे और जल्दी मुझे लगता है एक हफ्ता 10 हफ्ते में वाज़ेह करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह पे आ गया है इस जगह से मैं चल नहीं सकता। दूसरी बात जो IMF की बात आप कर रहे हैं, IMF ने आपके साथ मुआहिदा करना है, वो इस बात को कह के गए हैं कि हम आपसे मुआहिदा करेंगे, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। उसमें उन्होंने जो IMF के जो सेंट्रल लोग हैं उन लोगों ने ये बात ऑलमोस्ट बात इनडायरेक्टली कह दी है, मगर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन लोगों के ऊपर जो आज पावर में हैं उनके ऊपर उनकी ट्रस्ट पे फुकदान है। तो हम ये चाहते हैं कि IMF के ऊपर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात हो। उस बात के लिए मैंने जिस तरह कहा कि अपोजिशन अच्छा शहबाज साहब, आपने जो बात की कि ये बॉल जो है इमरान खान के कोर्ट में है, इसको जरा मजीद एक्सप्लेन कर दिएगा कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इकदाम उठाने हैं मौजूदा हालात को सामने रखते हुए। इमरान खान के कोर्ट में बॉल इस तरह है कि इमरान खान ने असेंबली पंजाब की डिसॉल्व की है, 90 डेज के बाद इलेक्शन होने हैं। कोई ताकत इलेक्शन को डेफर नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन डेफर हुए तो उसकी बड़ी सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 90 डेज में इलेक्शन पंजाब में होते हैं, उसके बाद आप 5-6 महीने बाद अगला इलेक्शन कराते हैं, तो ये सारी चीजें 2 इलेक्शन का पाकिस्तान मुताम्मल नहीं हो सकता। बेहतर तरीका तो यही है कि 90 डेज को किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा बहुत एक्सटेंशन लेकर और उसको आगे तक ले जाया जाए, और जब ये 90 डेज का इलेक्शन अनाउंस हो तो एक इम्पोर्टेंट मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाए जिसको सपोर्ट हासिल हो इमरान खान की भी और इन लोगों की भी, और वो जाके IMF को ये बताए कि हम आगे वाली गवर्नमेंट के साथ हैं और इसमें इलेक्शन हो। इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, ये सिर्फ इनकी अना फंसी हुई है। इनको इलेक्शन में जाना है, इनको बस सिर्फ ये अपनी सियासी हालात देख रहे हैं कि हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हम सियासत नहीं जा सकते। उस वजह से ये पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के मामलात में। सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि ये लोग इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसपे इमरान खान साहब कभी एग्री नहीं करेंगे, ना करना चाहिए उनको। और मगर एट द सेम टाइम इमरान खान साहब इस बात में भी एग्री नहीं करेंगे कभी कि इमरान खान को इनके साथ बिठाकर ये साबित किया जाए कि तमाम सियासतदान एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं। अच्छा शहबाज अली साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच तो यही बनती है और यही होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम रुके हुए हैं और हम कहीं नहीं जा रहे, और इलेक्शन जो है आइंदा साल इस साल जो है अक्टूबर के अंदर ही होंगे। अब जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, फिच की जो रिपोर्ट आ गई उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया पाकिस्तान को, -CC में चले गए। पाकिस्तान की जो S&PA की तरफ से वो रिपोर्ट हमारे सामने है, इकोनॉमिक डिटीरियरेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा मूडीज की रिपोर्ट हम देख लें, वो भी सारा मामला हमारे सामने है। ओके, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें, अज्यूम नहीं करते, इस वक्त मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं कि अगर ये मौजूदा सेटअप PDM का रहता है, ये इसी तरह इकोनॉमी को आगे चलाते हैं, इमरान खान इसी तरह सड़कों पर रहता है, इलेक्शन भी नहीं करवाते, तो खुदा न खास्ता यू बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप एक माहिर मईशत होते हुए बताना पसंद करेंगे कि महीने 10 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां पे खड़ी होगी? देखिए, ये 2 महीने इस तरह नहीं चल सकता, इससे पहले इसको सेटल करना पड़ेगा। मगर मैं आपको एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि IMF जो है या वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि फाइनेंस मैटर में डील करती हैं, वो पाकिस्तान का डिफॉल्ट देखना नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। वो बार बार आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप अपने मैटर्स को हल करें। वो पैगाम इस वक्त सियासी लोगों को दे रहे हैं और सियासी लोग उस पैगाम को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं जो अफसोस खुदा न खास्ता
اگر انہوں نے پیغام کسی اور لوگوں کو دیا مجبوری کے حالات میں تو پھر وہ پاکستان کی سیاسی حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے. اور عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں الیکشن کی وہ بات بالکل درست ہے, مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میرا اپنا خیال ہے کہ بات چیت یہ سارا جو برف ہے یہ پگھل رہی ہے, مگر درمیان میں جو چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں نا ساتھ میں مراسی جو ہوتے ہیں ساتھ میں جو لگے ہوتے ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. اور بات جو ہے نا اس کو سیٹل کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ سیٹل ہو جائے گی. اور اگر نہیں ہوئی تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم وہ چیز کی طرف چلے جائیں گے جو ہمیں نہیں جانا چاہیے. اچھا زید صاحب, حال ہی میں آپ کی کسی جو پی ڈی ایم کا کوئی بندہ ہے ان سے بات ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, یو آئی ایف, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے آپ کے جاننے والے ہوں گے, کہ وہاں سے فیلنگ کیا آ رہی ہے آپ کی؟ کسی سے گپ شپ ہوئی؟ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں پی ڈی ایم کی کسی سیاسی لیڈر سے نہیں ملا, مگر مجھے پی ڈی ایم کا ایک بڑا ہمدرد ملا تھا لاہور میں, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مینٹلی ڈیفالٹ کے لیے تیار تھے. اللہ, ڈیفالٹ اب پاکستان کے اندر بدقسمتی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیفالٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سے ہوتا کیا ہے ممالک کے اندر. چیز صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں شبر زیادی صاحب, آپ کوئی کسی طرف آپ کوئی وے آؤٹ, وے فارورڈ کسی طرح تو لوگوں کی 2 وقت روٹی کا بندوبست کروائیں کہ آپ اب ہمیں لوریاں دے دے کے سلا جاتے ہیں, ہم 10 دن لوگوں کو ڈوگلی کی بجا کے بتاتے رہتے ہیں کہ فکر نہ کرو معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں, تمہاری روٹی روز کا بندوبست ہو جائے گا. تو آج آپ دوبارہ ایک نئی ڈیٹ دے رہے ہیں. نہیں, میں نے دیکھیں میری ڈیٹس کبھی تبدیل نہیں ہوئی ہیں. ابھی فروری ہے, میں نے اپریل کی بات کی تھی, اور جس طرح سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہے, دیکھیں یہ تو آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایف والوں سے ایگریمنٹ ہو گئی ہے. آئی ایف والوں سے ایگریمنٹ نہیں ہوئی, خاموشی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ خاموشی نظر آ رہی ہے نا. تو یہ خاموشی کس چیز کی ہے؟ یہ خاموشی اس چیز کی ہے کہ بات چیت نہیں چل رہی. تو وہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ کا اگلی پاور جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے, وہ اگلی پاور کسی اور پارٹی کی ہے, تو آپ ان سے ہمیں لے کے دکھائیں. یہ نہیں دے کے پا رہے. اور دوسرا چائنا اور سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی بات نہیں کر رہے اس وقت ان لوگوں سے. تو مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے جو کہ حل کرنا ہے. مگر چودھری صاحب آپ دیکھیں, میں نے کسی اور کو کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے نیوٹرل ہیں وہ بالکل بہتر ہے کہ نیوٹرل ہو, مگر اب انہیں ایک آربیٹریشن کا رول بڑا اسٹرانگلی ادا کرنا پڑے گا. میں آربیٹریشن کو کہہ رہا ہوں, اور وہ آگے بڑھ کے اس کو سیٹل کریں. اگر نہیں ہوا تو خدا نہ خواستہ پاکستان مشکلات میں پھنس جائے گا. جی وہ شبر زیدی صاحب معاف کرنا, خاور گومن صاحب کو تو بڑی امیر کیا سادہ ہیں, وہ تو سمجھتے آپ پی ڈی ایم والوں سے پوچھیں. بھائی قوم یہ سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم از ناٹ دی سولوشن آف دی پرابلم, دے آر دی پرابلم, اینڈ ویئر ایز دے انسسٹ دیٹ دے آر سالونگ دی پرابلم. تو اب اتنا بڑا گیپ ہے, آپ کراچی بیٹھے ہوئے, ہم اسلام آباد سے پروگرام کر رہے ہیں, تو یہ گیپ کس طرح وہ الٹا ان کی حرکتوں سے سب سے معزز ادارے اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں, جو کہ کسی طرح نہیں ہم افورڈ کر سکتے. وی آر ود آور آرمی, وی آر ود آور کنٹری, وی آر فار پاکستان, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وی وانٹ ویلفیئر آف دی کامن مین وچ از مسنگ. دیکھیے مگر صاحب میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے عمران خان, نواز شریف, زرداری صاحب اور مولانا صاحب, یہ اچھا یا برا پاکستان کی سیاسی حقیقتیں ہیں, اور ان چاروں حقیقتوں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑے گا اس ٹائم میں. اور ان ساری حقیقتوں کو پاکستان کے مفادات کو دیکھنا پڑے گا, اور سب سے زیادہ اسٹیک اس ملک میں پاکستان آرمی کا ہے. تو اب میرا سوال یہی ہے نا چودھری صاحب, میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ نیوٹرل ہیں ان کو اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک رول آربیٹریشن کا ادا کرنا پڑے گا, ادا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ جو پاور میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائم نکلے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کا کیا ہو رہا ہے. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان, یہ لوگ ان کو نہ سمجھ ہے نہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جس دن بھی یہ پاور سے الگ ہوئے الیکشن میں گئے یہ بری طرح مار کھا جائیں گے. مسئلہ یہ ہے سارا. اچھا شبر زیدی صاحب, جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ بل پیش ہوا ہے اس سے عام فہم میں کتنے % مہنگائی آنے والے دنوں کے اندر بڑھے گی جب یہ ٹیکسز لگیں گے؟ تو
دیکھیں آج پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو بتائی گئی ہے وہ تقریباً 33% بتائی گئی ہے. اگر آپ سیل ٹیکس کا ریٹ 1% بڑھاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو تقریباً 1 سے 2% بڑھا لیں آپ اس کو. ٹھیک ہو گیا. یہ سمپل اس پہ اکاؤنٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مگر 18% سیل ٹیکس کے ساتھ یا 20% سیمنٹ کے تیلوں کے ساتھ معیشت نہیں چلتی سر. معیشت نہیں چل سکتی. معیشت کے چلنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں سیل ٹیکس کا ریٹ اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ریٹ ہونا کم ہونا ضروری ہے. اب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو اتنا زیادہ ہے اور سیل ٹیکس اتنا زیادہ ہے کہ کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. کاروبار بند ہو رہے ہیں نا جی. آپ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے نا. یہ جو عام چھوٹا موٹا کاروباری ہے وہ اب نہیں کر پا رہا نا کام, اور عام آدمی مارا گیا ہے. یہ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں؟ اس کو یہ ریئلائز کر رہے ہیں مگر یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ ٹریپ ریڈیور پھنس چکے ہیں. ان کے پاس راستہ نہیں ہے نکلنے کا. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. ابھی بریک کی طرف جانا ہے تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کیا کچھ کہا جاتا رہا, کیا کچھ یہ کہتے رہے, اور موجودہ حالات میں جب ہم پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی ہیں لاہور سے کہ وہاں پہ جو ایک پروٹیکٹو بل کے لیے اپلیکیشن دی تھی سابق پرائم منسٹر عمران خان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے, وہ اب پٹیشن واپس لے رہے ہیں. درخواست جو صاحب آپ کی بات ہوئی ہے کسی سے لاہور میں؟ یہی فیصلہ ان کا کہ وہ نہیں جا رہے ہائی کورٹ. اچھا چلے ہم لاہور میں بات. مسرت و چیمہ جو ہیں ان کی پنجاب کی اچھا ترجمان, ان سے میری مختصر بات ہے, ابھی لے لیں لائن پر ان کو. جی دیکھیں مسرت چیمہ صاحبہ سے بات کریں, اور وہاں پہ اگر کوئی ہمارے جو ہیں رپورٹر وہ بھی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کریں. مین وائل ناظرین جب تک ہمارا رابطہ ہوتا ہے اس وقت اب آپ کو سناتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا بجٹ پیش ہوا ہے, موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمارے سر کے اوپر ڈنڈے مارے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے ایگریمنٹ کرنا پڑا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. لیکن آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ماضی کے اندر ان کے بیانات رہے ہیں, پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے جب عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ جایا کرتے تھے. جی جینا مشکل ہو چکا ہے. ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی, کہاں سے بجلی کا بل آئے گا, بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی, غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا. لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلوائے یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں. بچوں کے لیے روٹی لیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے, دوائی لیں تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. آٹا بھی مہنگا, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, پیٹرول بھی مہنگا. عوام پس رہے ہیں, مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں. نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے, نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے, نہ یہ غربت کو کنٹرول کر سکے, نہ یہ خسارے کو کنٹرول کر سکے. جب عوام میں جائیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو, اور وہ یہ کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں, کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے. اس سے زیادہ انکمپٹنٹ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی. بالکل, یہ بہت بیانیہ زبردست انداز سے بیچا گیا کہ عمران خان کی حکومت منحوس حکومت ہے, عمران خان کے پلے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ عمران خان تو بہت ہی نالائق آدمی ہے. عمران خان جس طرح کی اکنامک پالیسی چلا رہا ہے, جس انداز سے معیشت چلا رہا ہے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے, آپ غریبوں کی تقدیر بھی بدلے گی, چیزیں ول سیٹل ڈاؤن انشاءاللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں گی؟ جی ایبسولوٹلی, ہمیں اس کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیم بھی ہے, تجربہ بھی ہے کس طرح مہنگائی کو اس کے ناسور کو کنٹرول کرنا. حکومت کی چابیاں ہمارے حوالے کر دی جائیں, کیونکہ ہم سے لائق آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہی ملک کی معیشت کو چلا سکتی ہے, اس کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے, ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے. اس لیے سارے کے سارے سبز باغ دکھائے گئے موجودہ حکومت کی طرف سے عمران خان کی حکومت کے خلاف. یہ جو بیانیہ بنایا گیا کہ ہم لائق ہیں, عمران خان نالائق ہے, لیکن جب یہ ان کی حکومت میں آئے اور جن کے پاس اقتدار آیا, اس کے بعد پھر جو حالات و واقعات ہیں, کیا ہوا عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. اور یہ مانا انہوں نے. نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. اب مہنگائی کو ریورس گیئر لگے گا. ریورس گیئر کا پتہ ہے نا, مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5
کو پہلا مہینہ تو لوگوں کو تھا کہ شاید ہم کچھ کریں گے لیکن ہم نہیں کر سکے. ہم نے تو ہر گھر میں لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا. لوگ چولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں, کہتے ہیں کہ جی آپ کی قبر میں کیڑے پڑے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر میں رونا ہے, بجلی کے بلوں کا, پیٹرول کا, نہیں اب گیس کا. اس وقت ہر گھر میں رونا ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف ظاہر مجبوری ہے, آپ کی اکانومی جس حالت کے اندر کھڑی ہے. جب عمران خان جو آئی ایم ایف کے پاس گیا تو جو بیانات آن دا فلور آف ہاؤس نیشنل اسمبلی میں دیے گئے, جلوسوں کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ تقاریر کی کہ عمران خان نے ملک کو بیچ دیا, ملک کو غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا. عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا. سب غدار ہو, وطن بیچ رہے ہو. یہ ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منتے ترلے کر رہے ہیں, ہم خود اکٹھے کرتے ہیں, لیکن یہ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے ہماری ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے چکی ہے, ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے. اگر پاکستان کی معیشت, پاکستان کی ریاست آئی ایم ایف کا غلامی کرتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹرپ آف کیا جائے گا آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی سے. حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے. آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لینا بند کرو. اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. پاکستان آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. جناب اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے سے زیادہ ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے, ہمارے سے زیادہ لائق کوئی نہیں ہے. ہم جب آئیں گے حکومت کے اندر آئی ایم ایف سے بات کریں گے, آئی ایم ایف کو اپنی ٹرمز کے اوپر لے کے آئیں گے اور سارے معاملات بڑے زبردست ہم کر دیں گے ملک کے اندر. بس اب دیکھیے گا حالات, معیشت بالکل زبردست انداز سے چلے گی. نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے, اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام بھگتایا. آئی ایم ایف کے پروگرام سے قیمتیں نہیں بڑھتی اگر عوام کا درد ہونا سینے کے اندر. اسحاق ڈار صاحب پر یقین رکھو. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے. مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. جیسے پنجابی کہتے ہیں پھڈا پڑا, میرا پڑا ان سے, لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا. آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی. کانٹ ڈکٹیٹ, اگر نہیں آتے تو ول مینیج, نو پرابلم. ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں نا عمران خان کی حکومت کا موجودہ حکومت کے ساتھ, ایک چیز ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے. عمران خان حکومت میں آیا, ایک ٹوٹلی بینکرپٹ اکانومی ان کو ملی, اس کو سنبھالا دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے, دوستوں کے پاس گئے. کووڈ, ناظرین جب کووڈ تھا تو پوری دنیا کی اکانومی بالکل بند ہو گئی تھی, بیٹھ گیا تھا سارے کے ساری دنیا کا جو معیشت کا نظام. لیکن عمران خان نے چلایا ملک کو, بڑے اچھے انداز سے چلایا, غریبوں کو بھی آگے جو ہے ان کی زندگیوں کا بہتری لے گئے. لیکن جب ان کا آئی ایم ایف سے واسطہ پڑا, صرف آئی ایم ایف سے واسطہ پڑا, کووڈ ختم ہو چکا ہے. پوری دنیا کی جو اس وقت روٹین ہے وہ واپس آ چکی ہوئی ہے جو پری کووڈ کے حالات و واقعات تھے. لیکن یہ تو آئی ایم ایف کے پاس گئے تو پھر ان کی کس طرح چیخیں نکلیں وہ بھی سن لیں ذرا. تمام تر کوشش کے آئی ایم ایف ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے. کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں, آئی ایم ایف کے آگے انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی. آئی ایم ایف کا کڑی شرائط ہے, انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں. آئی ایم ایف کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اب اس طرح کی ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اب بیل آؤٹ نہیں آ رہا. آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے. جی چوہدری صاحب, یہ ان کے تو جو آپ چھوڑ دیں نا, ایک تو ہوتا ہے اصولی موقع. سر کیسے چھوڑ سکتے ہیں, حکومت کے اندر ہیں, ملک چلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو بار بار چلا رہے ہیں, لوگوں کو بار بار ملک کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. کس نے آپ کو کہا کہ ملک چل رہا ہے؟ نہیں, یہ ابھی شبز زیادی کیا رونا دھونا کر کے گئے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ملک کو, ہم ریاست کو بچا رہے ہیں. کہنے سے پھر ٹھیک ہے, پھر آپ ان کی مان لیں. پھر تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی ہیں. عمران خان نے تباہی کر دی تھی,
ملک بیچ ڈالا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا. ہم آئے تھے، ہم ایک بہترین ٹیم لے کے آئے ہیں، اور ڈار تو یعنی جس جہاز میں آیا اس کے ساتھ $15 بلین کے نوٹ بھی لے کے آیا. سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا ملک کا. تو کیا ہوا ہے کچھ؟ آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہوئی ہے، اور آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک غلطی کی گئی، ایک گورنمنٹ کو جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو توڑا گیا، اس کو ذلیل کر کے نکالا گیا. سندھ ہاؤس میں لوگوں کی وفاداریاں خرید کر کے سرے عام ان کے ساتھ نوٹ وہاں آ رہے تھے، جا رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی. میریٹ ہوٹل کے فلور بک تھے، لوگ نوٹ وہاں سے لے کے جا رہے تھے، کوئی دے کے جا رہا تھا، کسی نے ان کی رکاوٹ نہیں ڈالی. میں نے کہا ہمارا ایک ہی اصول ہے، پاکستان فوج اور پاکستان کے ادارے، وی آر ود دیم. لیکن جو غلط ہے. پی ڈی ایم کو جتنی دیر اب آپ حکومت میں رکھیں گے، اس سے پاکستان کی بہتری نہیں ہوگی، معاملات بس سے بدتر طرف جائے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک آپ کو لاہور لے کے چلیں گے، اور لاہور میں دیکھیں گے اس وقت جو عمران خان کی پٹیشن ہے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، حکومتی وزراء خاص طور پر وزیر داخلہ جو ہے، ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے ملک کے اندر گرفتاریاں، کیسز حوالے سے سارے کے سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں. انہوں نے حال ہی میں پریڈکشن کی ہے، پیشگوئی کی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کافی زیادہ جو ہے گرفتاریاں ہوں گی. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. اب اس نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے، وہ 2+2 4 ہے. وہ اس کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں لیتی رہی ہیں، وہ ثابت ہے. وہ فرا گوگی جو ہے اس نے پنجاب لوٹ کھایا، اس نے وہ سارے ثبوت موجود ہیں. اور ان قریب وہ گرفتاری کا مرحلہ بھی ہے جو ہے وہ آنے کو ہے. ثبوت جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں، اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں. ویسے جو صاحب وہ ادھر جو ہے 16 ارب 28 ارب آپ کو پتا ہے وہ پتہ نہیں 5-6 صفحات پہ مشتمل جو ہے وہ سارے کے سارے وہ جو کیسز تھے وہ تو جانے کو تھے، وہ تو چلے گئے. اب یہ گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے. ابھی لاہور سے خبر آ رہی ہے کہ جو گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے خان صاحب کی، وہ عدالت سے وہ پروٹیکٹ بیل اپلیکیشن دی تھی. ابھی بات ہوئی ہے آپ کی، وہ کیا وہاں پہ فیصلہ ہوا؟ پی ٹی آئی خان صاحب نہیں، عدالت نہیں جا رہی. ابھی میرے خیال میں جو وہاں سے لیٹسٹ خبر آ رہی ہے عدالت سے کہ وہ پتہ نہیں آدھے گھنٹے کی نہیں، لیکن پی ٹی آئی والے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ودرائنگ. عدالت نے اگر حکم کر دیا لے کے آئیں، اسٹیچر پہ بھی لے کے آئیں تو لے کے آئیں. پروٹیکٹیو بیل کی اپلیکیشن واپس لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خان صاحب از ریڈی ٹو بی اریسٹڈ. وہ تو پھر میرا خیال ہے اس کے غدر مچ جائے گا نا. کیوں غدر کیوں؟ ادھر آپ اریسٹ کریں گے تو پورے ملک میں آگ لگ جائے گی. پی ٹی آئی ول بی آن دی اسٹریٹس، اور پہلے ملک میں حالات نہیں. وہ تو پہلے ہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک چلائیں گے. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں. اب موسم بھی ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں. موسم نے کیا کرنا ہوتا جس نے یہ ایک دفعہ کلیش کرائیں گے یہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا. یہ جو صاحب یہ کس کی، یہ کون ہے وہ ارسطو جس کے ذہن میں یہ گیم پلان چل رہا ہے کہ ملک کے اندر موجودہ حالات جو اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کی معیشت کے، آپ کے سیکیورٹی کے، آپ کا جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے جو پچھلے دنوں خبر بھی دی، جس طرح ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں کہ ہم جس طرح ملک کو مینج کر رہے ہیں، کہنے کو ایک الحمدللہ ہم ایک نیوکل پاورڈ ملک ہیں، ایک اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے، دائیں بائیں ہمارے جس طرح کے خطرات ہمارے سر کے اوپر ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، اور ہم ان کھیل تماشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ آپ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے، پسند کریں یا نہ کریں. الیکشن جو قابل قبول ہو اس کی ڈیٹس کا اناؤنس کریں، خواہ ایک دن بعد ہے یا پہلے اس کو چھوڑیں، اور جا کے عدالتوں سے آپ لے لیں ایک ڈیٹ لے کے جس پر ساری پارٹیاں متفق ہو، الیکشن کرا دیں. اور نمبر 2، یہ مارا ماری، یہ انتقامی کارروائیاں جنہیں کھادیاں گاجرا ٹیڈو دے پیڑ، اگر کسی نے پیسے لوٹے ہیں یا یعنی اربوں خربوں لوٹے ہوئے ہیں، کسی طرح بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہ چھوڑے، اس کے گلے میں رسا ڈالیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، تو جب تک ہماری سیاست واپس نہیں ہمیں ملے گی تو جو ہم نے قربانی دی ہے وہ ہمیں وصول نہیں کریں گے. تو پھر کہیں گے کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہو گئے ہیں، فلاں ملکوں میں ہو گیا، تو وہی کافی ہیں دنیا میں، ہمیں اور الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے.
چلے ناظرین، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ہی جو ہے چلنا چاہیے، میرے خیال میں اسی سے استحکام پیدا ہوگا، وہ ہے آئین پاکستان۔ تمام پاکستانیوں کو آئین پاکستان کا احترام کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتیں ہوں، ادارے ہوں، کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر جو حالات و واقعات پیدا ہو چکے ہیں ہم یہ کس نہج پہ جائیں گے، یہ بندہ سوچ ہی سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔